السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ایک نہایت سنجیدہ اور پیچیدہ واردات کے گرد گھومتی ہے، جہاں ایک نہیں بلکہ دو قتل ایک ہی کیس میں الجھ کر سامنے آتے ہیں۔ یہ کہانی ڈی ایس پی آغا ریاض صاحب کی پیشہ ورانہ بصیرت، باریک بینی اور تفتیشی مہارت کو اجاگر کرتی ہے، جو شواہد کو جوڑ کر سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے میں مختلف کردار شامل ہیں۔ یہ کہانی کسی مذہب یا طبقے کا بیان نہیں، بلکہ انسان، حالات اور انصاف کی تلاش کی داستان ہے۔ تو آئیے دوستو، اب دیر کیے بغیر آپ کو لے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ دوہرے قتل کی ایک تفتیش سنا رہا ہوں۔ یہ 100% سچا واقعہ ہے جو میری سروس کے دوران پیش آیا۔ یہ قیام پاکستان کے بعد فوراً کی بات ہے۔ اگست کا مہینہ گزر گیا تھا اور ستمبر کا آغاز تھا۔ میں ان دنوں گجرات شہر کے تھانے میں بطور SHO تعینات تھا۔ ہندوؤں سکھوں کے پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر جانے کی وجہ سے بے شمار جگہیں خالی ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے فوری ترقی دے کر چھوٹے تھانے دار سے بڑا تھانے دار بنا دیا گیا تھا۔ اگرچہ زیادہ تر ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ابھی تک موجود تھے اور اس انتظار میں تھے کہ اپنی زمین جائیداد وغیرہ اچھے داموں فروخت کر کے جائیں گے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کو پاکستان میں کتنا تحفظ حاصل تھا۔ ہمارے SP خان عبید اللہ خان نے اپنے علاقے کے ہندوؤں اور سکھوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا۔ اس کے برعکس سرحد کے اس پار سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہندو اور سکھ بلوائیوں نے جو وحشیانہ سلوک کیا، وہ نہایت دردناک اور شرمناک ہے۔ تاریخ میں دنیا کی کسی قوم نے آزادی کے لیے جان اور مال کی اتنی بڑی قربانی پیش نہیں کی۔ میں یہاں ایسے واقعات لکھنے سے احتیاط کروں گا۔ مجھے اطلاع ملی کہ گجرات کے ایک محلے میں ایک ہندوستان میاں بیوی ہری چند اور شانتی ابھی تک رہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں مزید تفصیل طلب کی تو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی ادھیڑ عمر ہیں اور خاصے خوشحال ہیں۔ ان کا خاصا بڑا 2 منزلہ مکان ہے جسے وہ بیچ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ SP صاحب کے آرڈر کے مطابق اس ہندو جوڑے کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ان کی مستقل نگرانی کے لیے ایک کانسٹیبل رحمت خان کو تعینات کر دیا۔ یہ تمام اقدامات میں نے اس ہندو جوڑے کی حفاظت کی نقطہ نظر سے کیے تھے۔ کانسٹیبل ان کو بازار سے سودا سلف لا دیا کرتا تھا۔ ویسے تو ان ہندوؤں کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن چونکہ یہ SP کا حکم تھا، اس لیے میں نے اقدامات کیے تھے تاکہ کل کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو مجھ سے جواب طلبی ہوگی۔ ایک روز کانسٹیبل رحمت خان حسب معمول صبح سویرے اس ہندو جوڑے کے مکان پر گیا تاکہ ان سے ضروریات کے بارے میں پوچھ کر بازار سے سودا لا دے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے بار بار دستک دی مگر اندر سے کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز آئی۔ جب خاصی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو رحمت خان کو تشویش ہوئی اور وہ فوراً واپس تھانے میں آ گیا۔ اس نے تمام صورتحال میرے سامنے کہہ دی۔ یہ سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو ساتھ لے کر ہری چند کے مکان کی طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ بڑا ہی تجربہ کار ملازم تھا۔ اس کا ذہن قدرتی طور پر تفتیشی معاملات میں بڑا تیز کام کرتا تھا۔ ہری چند کے مکان پر پہنچ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ سے کہا کہ وہ پوری زور سے دروازے پر دستک دے۔ رشید بٹ نے لکڑی کے دروازے پر اس انداز سے دستک دی کہ ارد گرد کے 1-2 گھروں کے دروازے کھل گئے اور وہ لوگ پولیس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ رشید بٹ نے کانسٹیبل کو دیوار پر چڑھنے میں مدد دی اور کانسٹیبل مکان کے اندر اتر گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ میں رشید بٹ کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دروازے پر ہی کھڑا رہے اور کسی کو اندر آنے نہ دے، اور اندر سے کوئی باہر نکلنا چاہے تو اسے پکڑ لے۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ کانسٹیبل رحمت نے بتایا تھا کہ نیچے والا حصہ خالی رہتا ہے اور دونوں میاں بیوی ہری چند اور شانتی بالائی منزل پر سوتے ہیں۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً نچلے حصے کی اچھی طرح تلاشی لی مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف 2 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں اور بیکار سا سامان پڑا ہوا تھا۔ غالباً انہوں نے اچھا اور کارآمد سامان بیچ دیا ہوگا۔ مکان کے بائیں جانب برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس برآمدے کے ساتھ ہی ایک سیڑھی اوپر کو جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مکان بڑا تنگ اور گھٹن زدہ سا تھا۔ ہندوؤں کا طرز تعمیر ہی ایسا ہے۔
اس کے برعکس مسلمانوں کے مکان کھلے ہوادار اور کشادہ ہوتے ہیں۔ میں اور رشید بر سیڑھی چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ اوپر والا حصہ قدرے صاف تھا، جہاں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں کچھ گھریلو ضرورت کا سامان تھا، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا جسے ہندو رسوئی کہتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ٹھٹک کے رہ گئے۔ دونوں میاں بیوی خون میں نہائے پڑے تھے۔ خون بہہ بہہ کر بستروں پر جم گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر ان کا معائنہ کیا۔ دونوں کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ قاتل نے تیز دھار آلے سے دونوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے جسموں پر کسی زخم یا ضرب کا نشان نہیں تھا۔ غالباً قاتل نے سوتے میں ان کے گلے کاٹ دیے تھے۔ میں نے کمرے کے فرش کا معائنہ کیا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو تفتیش میں کارآمد ثابت ہو سکے۔ فرش یا بستر پر ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پختہ فرش بالکل صاف تھا اور اس پر کسی قسم کا کھرا تلاش کرنا ناممکن سی بات تھی۔ میں نے کانسٹیبل رحمت کو بلا کر کہا کہ وہ تھانے جائے اور متعلقہ عملے کو ساتھ لے آئے تاکہ دونوں لاشوں کے اور موقع واردات کے فوٹوگراف تیار کیے جائیں۔ رحمت کے جانے کے بعد میں نے نقشہ صورتحال مرتب کیا۔ جب ہندو جوڑے کے فوٹوگراف لیے گئے تو میں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہری چند اور شانتی دونوں اندر مڑے پڑے تھے، تو پھر اندر سے دروازہ کس نے بند کیا؟ یقیناً قاتل نے اندر سے کنڈی لگائی ہوگی اور قتل کرنے کے بعد دیوار پھاند کر نکل گیا۔ میں نے دیواروں کو اندر کی جانب سے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر ایک جگہ پر آ کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس جگہ پر دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ قاتل اس جگہ سے دیوار پھاند کر بھاگا تھا۔ رگڑ کے نشان قاتل کے جوتوں سے لگے تھے۔ مجھے وہاں سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو اس دوہرے قتل کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور اب یہاں ان کا کوئی والی وارث نہ تھا جو ان کے قتل کی پیروی کرتا۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ قتل کی وجہ کیا ہے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ گھر سے کوئی نقدی یا زیور وغیرہ غائب ہے یا نہیں۔ بتانے والے دونوں قتل ہو گئے تھے۔ ویسے میرا اپنا یہی خیال تھا کہ کسی نے ان دونوں کو لوٹنے کی غرض سے قتل کیا ہوگا۔ ویسے میرا شک ایک اور طرف بھی جاتا تھا۔ بعض مسلمان ہندو سکھ گنڈوں کے ہاتھوں مسلمان مہاجرین کی قتل و غارت اور لوٹ مار پر بہت سیکھ پاتے، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں سے جانے والے ہندوؤں کو بھی لوٹ کر قتل کر دینا چاہیے۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں ایسے ہی کسی جذباتی مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے مکان کو تالا لگا کر سیل کر دیا اور کانسٹیبل رحمت کی ڈیوٹی لگا دی۔ چونکہ اس کیس کا کوئی مدعی نہ تھا، اس لیے میں نے از خود کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ اس کیس کی مدعی اب پولیس خود تھی۔ یہ دوہرا قتل میرے لیے درد سر بننے والا تھا۔ ایسے اندھے قتل کی تفتیش خاصی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ہری چند کے ہمسائیوں اور محلے داروں سے پوچھ گچھ کی اور ہری چند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ میں سب سے یہی پوچھتا تھا کہ اس کی کسی سے دشمنی تھی یا گزشتہ دنوں کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوا ہو، مگر مجھے تقریباً سب نے یہی بتایا کہ وہ بزدل قسم کا شخص تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی سے دشمنی مول لے سکے۔ لڑائی جھگڑا کی بجائے وہ دب کر رہتا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ کہیں سے روشنی کی ننھی سی کرن بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں نے بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کسی جرائم پیشہ پکے وارداتیے کا کام ہے۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ ہری چند کے پاس اچھا خاصا مال ہے اور اس نے اپنے گھر کا سامان بھی اونے پونے بیچ کر رقم وصول کر رکھی ہے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ وہ کسی بھی جرائم پیشہ آدمی کے لیے ترغیب کا باعث اور آسان شکار تھا۔ میں اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے واقف تھا۔ ان کا مکمل ریکارڈ تھانے میں موجود تھا اور ان کا کسی نہ کسی واردات کے سلسلے میں تھانے آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ان میں سے 2-3 جیب تراش اور اٹھائی گیری قسم کے مجرم تھے۔ وہ چرس وغیرہ بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ 2-3 شوکیا بدماش بنے ہوئے تھے اور ان کو شریف لوگوں پر ٹوکا جمانے کا شوق تھا۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جو چوری ڈکیتی اور نقب زنی کے وارداتوں میں ماہر تھے۔ یہ 3 آدمی تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان تینوں سے کہے کہ تھانے میں حاضر ہو جائیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کانسٹیبل تینوں عادی مجرموں کو ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ تینوں کو میرے سامنے لایا گیا تو میں کھوجنے والی نظروں سے ان کے چہرے پر دیکھنے لگا۔
میں جو بات نوٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایسا کون سا ہے جو گھبرایا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں مایوسی ہوئی۔ تینوں پختہ کار جرائم پیشہ تھے اور شکلیں ایسی بنائی ہوئی تھیں جیسے پانچوں وقت کے نمازی ہوں۔ میری بات غور سے سنو اوئے، میں نے چھڑی میز پر مارتے ہوئے کہا۔ ہری چند والی واردات جس نے کی ہے وہ خود ہی بک دے، ورنہ میں کھال اتار دوں گا۔ اگر خود بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ تینوں اللہ رسول کی قسمیں کھانے لگے کہ یہ واردات انہوں نے نہیں کی۔ میں ان کی قسموں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا کر کہا کہ وہ تینوں کو لے جائے اور ان کی زبان کھلوائے۔ رشید بٹ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی ان کی چیخو پکار کی آواز تھانے میں گونجنے لگی۔ اتنی دیر میں دونوں مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ قتل کو اندازاً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دونوں کے معدوں میں غیر ہضم شدہ غذا پائی گئی تھی۔ تیز دھار آلے سے شہرک کاٹی گئی تھی۔ موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ ہری چند اور شانتی کی لاشیں واپس آ گئی تھیں اور یہ میرے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ دونوں لاشیں چونکہ ہندوؤں کی تھی، اس لیے ہندو دھرم کے مطابق ان کی چتا تیار کر کے جلانا ضروری تھا۔ یہ بھی میری سرکاری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ میں نے اپنے علاقے میں ادھر ادھر پتہ کرایا کہ کہیں کوئی ہندو رہتے ہوں تو ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے، لیکن کوئی بھی ہندو نہ ملا۔ یہ نئی پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ لاشوں سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک آدمی سے پتہ چلا کہ گجرات کے مضافات میں ایک ہندو قبیلہ رہتا ہے۔ میں نے 2 باوردی کانسٹیبل بھیج کر اس قبیلے کے سردار کو اسی وقت بلوا لیا اور اسے دونوں ہندوؤں کی لاشوں کے متعلق بتایا۔ سردار خوشی سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے دونوں لاشیں اس کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان تینوں جرائم پیشہ ملزموں کے متعلق پتہ کروایا کہ انہوں نے کچھ بتایا ہے یا نہیں، تو مجھے بتایا کہ اتنی زیادہ مار کھانے اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اس واردات کا اقبال کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے رشید بٹ سے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آئے۔ ان تینوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ تینوں کا برا حال تھا۔ اب بھی وقت ہے، میں نے ان سے کہا، اقبالی ہو جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ مائی باپ ہیں حضور، ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں اس کا اقرار کیوں کر لیں؟ بے شک آپ مار مار کر ہلاک کر دیں، لیکن ہم کسی اور کے جرم کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کی باتوں میں مجھے سچائی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی میں اتنی آسانی سے ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں سے بے شمار سوالات کیے، گھما پھرا کر ایک ہی بات مختلف طریقوں سے پوچھی، لیکن مجھے ان سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں بھی ان کے ساتھ مغز ماری کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک معزز سا آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس دوہرے قتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے آدمی کو بلوا لیا۔ اس دوہرے قتل کی تفتیش کے لیے میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک معزز صورت ادھیڑ عمر شخص اندر آیا اور بڑے اتفاق سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں اس کو پہچان گیا۔ وہ اس علاقے کا مالدار آدمی تھا اور سماجی کاموں کے سلسلے میں اس کی شہرت بھی تھی۔ اس کا نام ایوب تھا۔ اچھا آدمی تھا، بس اس میں ایک ہی خرابی تھی کہ شو باز بہت تھا، لیکن اس کی سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی شو بازی گوارا کی جا سکتی تھی۔ ایوب نے مجھے ایک اور ہی بات سنا دی۔ اس کی اطلاع سے اس واردات میں ایک نیا مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں، ایوب نے مجھ سے کہا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، خواہ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ ایوب نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ مختصراً اس طرح تھی کہ مقتول ہری چند بھی دوسرے ہندوؤں کی طرح لوگوں کو سود پر پیسے دینے کا کام کرتا تھا اور اس نے اپنے سود در سود جال میں کئی لوگوں کو پھنسا رکھا تھا۔ ہری چند سے سود پر رقم لینے والوں میں اس علاقے کا ایک سنار بھی شامل تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ ایوب نے بتایا کہ یوسف سنار نے ہری چند سے خاصی بڑی رقم سود پر قرض دے رکھی تھی۔ اس رقم کا وہ سود ادا کرتا رہا تھا، لیکن اصل رقم اس نے ادا نہیں کی تھی۔ کئی بار ہری چند اور یوسف کا اس وجہ سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یوسف نے ہری چند کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی۔ ایوب کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یوسف نے موقع پا کر ہری چند اور اس کی گھر والی شانتی کو قتل کر دیا ہو کہ اصل رقم نہ دینی پڑے۔ ایوب نے جو رقم بتائی تھی وہ 3-4 ہزار کے لگ بھگ تھی
اس زمانے میں یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس کی خاطر قتل کیا اور قتل ہوا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں یوسف سنار کے پاس ہری چند کو قتل کرنے کی وجہ موجود تھی اور اب وہ میرا مشتبہ نمبر 1 تھا۔ میں نے اس پہلو سے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے ایوب کی ذاتی طور پر یوسف سنار کے ساتھ کوئی رنجش ہو اور اس نے یوسف کو پھنسوانے کے لیے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دی ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ صرف ایوب کے کہنے پر ہی یوسف سنار کو گرفتار نہیں کروں گا، البتہ اسے تفتیش کی چکی میں ضرور ڈالوں گا۔ اگر وہ مشکوک ثابت ہوا تو گرفتار بھی کر لوں گا۔ میں نے یوسف سنار کو تھانے بلوانے کے لیے ایک کانسٹیبل بھیج دیا۔ یوسف کی جیولری کی دکان تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اکثر پولیس تھانے کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ اگر علاقے میں کہیں چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی اور اس میں زیورات وغیرہ بھی چلے جاتے تو تمام سناروں کو اطلاع دے دی جاتی اور چوری ہونے والے زیورات کے متعلق تفصیلاً بتا دیا جاتا تھا کہ اس قسم کے زیورات کوئی فروخت کرنے آئے تو فوراً تھانے اطلاع کریں۔ یوسف سنار تقریباً 50 سال عمر کا سرخ و سفید صحت مند آدمی تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور یوسف کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ وہ ہری چند کو جانتا ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سنا ہے وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں سرکار، اس نے کہا، وہ سود کا کام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہری چند قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، یوسف نے کہا۔ پورے گجرات میں اس دوہرے قتل کا چرچا ہے۔ تم نے بھی اس سے سود پر رقم لی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، اور اس سلسلے میں تمہارا اس سے کئی بار جھگڑا بھی ہوا ہے۔ یہ بات سچ ہے آغا صاحب، اس نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ اور تم نے اسے قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچانک اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی۔ غالباً وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر قتل کا الزام لگا رہا ہوں۔ وہ ہکلا کر بولا، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں نے ہری چند کو… اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا اور اس کے ہونٹ محض ہل کر رہ گئے، آواز نہ نکلی۔ ہاں، میں نے کہا، تم ٹھیک سمجھے ہو، مگر میں اسے قتل کیوں کرنے لگا؟ اس نے حواس بحال کر کے کہا، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ 3-4 ہزار اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، اتنی رقم کی خاطر قتل ہو سکتا ہے۔ تم نے یہ رقم بچانے کے لیے ہری چند کو خود قتل کر دیا یا کسی سے کروا دیا ہوگا۔ مجھ پر یہ الزام غلط ہے جناب، اچانک یوسف نے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے ہری چند کو ساری رقم واپس کر دی تھی۔ میرے پاس ہری چند کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصولی کی تحریر بھی موجود ہے اور 2 گواہ بھی ایسے ہیں جن کے سامنے میں نے رقم واپس کی تھی۔ یوسف نے مجھے ان 2 آدمیوں کے نام بھی بتائے جن کے سامنے اس نے ہری چند کی رقم واپس کی تھی۔ تحریر کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ دکان پر سیف میں رکھی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ تحریر لے آئے اور 2 آدمیوں کو بھی لے آئے جن کو وہ گواہ بتا رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھا دیا تھا کہ وہ یوسف کو کسی سے فالتو بات کرنے کا موقع نہ دے اور نہ تنہا چھوڑے۔ کانسٹیبل یوسف کو لے کر چلا گیا تو میں ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے یوسف کے خلاف پختہ شک تھا اور اس کی معقول وجہ بھی موجود تھی۔ اب اگر یوسف سچ کہہ رہا تھا اور وہ تحریر اور گواہ بھی پیش کر دیتا تو پھر اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست سے نکالنا پڑتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یوسف اور کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ یوسف نے بتایا کہ یہ وہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم دی تھی۔ پھر اس نے وہ تحریر بھی مجھے دکھائی۔ اس میں ہری چند نے اپنی رقم کی وصولی کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ سود معاف کر کے صرف اصل رقم لے جا رہا ہے۔ نیچے ہری چند کے سائن بھی تھے اور گواہوں کے طور پر 2 اشخاص کے بھی سائن تھے۔ میں نے 2 گواہوں کا بیان بھی لیا جو یوسف کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد میں پھر وہیں پر واپس آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس وقت پیر فردوس شاہ مرحوم DSP تھے اور خان عبید اللہ خان SP تھے۔ دونوں افسران اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے اور تفتیش کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ مجھے اپنی ہر کارروائی کی رپورٹ دونوں افسران کو دینی پڑتی تھی۔ میں نے اس دن مزید کوئی کارروائی کرنے کی بجائے
اگلے دن تازہ دم ہو کر اس کیس پر نئے سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تھانے سے آ گیا۔ دوسرے دن میں تھانے پہنچا تو بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کیس کی تفتیش جلد بازی میں کی ہے اور کوئی اہم کام بھول گیا ہوں۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر نئے سرے سے اب تک کی کارروائی پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے تمام حالات و واقعات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بالکل سامنے کی بات نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ میری لاپرواہی یا کوتاہی تھی۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ مجھے سب سے پہلے ہری چند کے گھر پر تعینات اپنے کانسٹیبل، وہاں پانی بھرنے والے بہشتی اور صفائی کرنے والے بھنگی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوری طور پر ہری چند کے مکان پر ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل رحمت کو، بہشتی نذیر کو اور بھنگی کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل تو تھانے میں ہی موجود تھا، جبکہ باقی دونوں افراد کو بلوانے کے لیے میں نے تھانے کے بندے بھیج دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے رحمت سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ وہ وقوع والی رات سے پہلے وہاں ڈیوٹی پر موجود رہا تھا اور اس نے کسی مشکوک آدمی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب وہ وہاں سے آیا تو دونوں میاں بیوی زندہ سلامت تھے۔ صبح اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ کرنا چاہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لا دے۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ تھانے میں آ گیا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اتنے میں وہ بہشتی بھی آ گیا جو ہری چند کے گھر میں صبح شام پانی بھرتا تھا۔ اس کی بڑی بری حالت تھی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، اس زمانے میں ویسے بھی پولیس کا بڑا رعب و دبدبہ ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس شخص کی تھانے کے اندر آ کر یہ حالت ہو گئی ہے وہ دوہرے قتل جیسا بھیانک جرم کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے پوچھیں اور میری توقع کے مطابق اس سے مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اب مجھے مسیح کا انتظار تھا۔ اس کو جو کانسٹیبل لینے گیا تھا وہ اکیلا ہی واپس آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مسیح گھر پر نہیں ہے اور اس کے باپ نے بتایا کہ وہ گجرات سے باہر کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے مسیح پر شک ہو گیا کہ یہ واردات اس نے کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے بلکہ شہر سے ہی غائب ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مسیح کے باپ کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عیسائی کو لے آیا۔ وہ مسیح کا باپ تھا اور خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں سرکار کہاں چلا گیا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم خود بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی اس طرح گھر سے گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، اس سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب سے گھر سے غائب ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو دن بتایا وہ واردات والی رات سے اگلا دن تھا۔ میں نے مسیح کے باپ کو بہت گریدا، طرح طرح سے سوال کیے اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ہی اس کا بیٹا گھر آئے وہ اسے تھانے میں پیش کرے یا تھانے آ کر اطلاع کرے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ رشید کا ذہن تفتیشی معاملات میں بڑا زرخیز تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مسیح کے گھر کی ڈاک کو سینسر کیا جائے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر خط ضرور لکھوائے گا۔ مجھے رشید کا یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے مسیح کے گھر کی ڈاک سینسر کرنے کا انتظام کروا دیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک سادہ لباس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے گھر پر نظر رکھے اور اگر مسیح گھر والوں سے ملنے آئے تو تھانے اطلاع کرے۔ ان اقدامات کے بعد میں نے مسیح کے دوستوں کا پتہ کرایا اور ان سے بھی مسیح کے متعلق پوچھا، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ کر نہیں گیا تھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان بھارت کے درمیان ہندو مسلم رابطہ کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ ہری چند اور شانتی کے قتل کی اطلاع اس کمیٹی کو دے دی گئی تھی۔ ہندوؤں کا خیال تھا یہ واردات مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے متعلق اس کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ مسیح کے سامنے آ جانے کی وجہ سے میں بہت خوش تھا کہ مسلمانوں پر سے الزام ہٹ گیا ہے۔
دوران تفتیش ہری چند کی ہمسایہ عورتوں سے معلوم ہوا کہ ہری چند کی گھر والی شانتی کے پاس زیورات بھی تھے اور ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی نقد رقم بھی تھی۔ وہ ہندوستان جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ہری چند کے گھر کی تلاشی کے دوران یہ رقم اور زیور کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات صاف تھی کہ ہری چند اور شانتی کو اس رقم اور زیور کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ آخر تیسرے چوتھے دن مسیح کے باپ کے نام ایک خط آ ہی گیا۔ بھیجنے والے کے نام کی جگہ مسیح کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو ہر بات صاف ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ لوگ ضرور میری اچانک گم شدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ بالکل فکر نہ کریں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور کراچی میں ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی میرے متعلق پوچھے تو ہرگز نہ بتائیں۔ اگر پولیس والے پوچھیں تو گھبرانا نہیں اور لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ پولیس جو بھی کارروائی کرے اس کی تفصیل مجھے بتاتے رہیں۔ آخر میں اس نے کراچی کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر کے کراچی سے گجرات لانے کا انتظام کیا۔ میں نے کراچی پہنچ کر قانونی طریقہ کار کے مطابق اس علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور کیس کی تفصیل بتائی۔ اس تھانے دار نے خود میرے ساتھ جا کر مسیح کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں مسیح کو لے کر گجرات آ گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب میں نے اس کا خط دکھایا تو مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا جو میں نے تحریر کر کے اس سے دستخط کرا لیے اور انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا اقبالی بیان مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ واردات سے ایک روز قبل مسیح صفائی وغیرہ کے لیے ہری چند کے گھر گیا تھا۔ چونکہ ہری چند اور اس کی بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے، اسی لیے مسیح اوپر جا کر صفائی کرتا تھا۔ وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہری چند اور شانتی بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے اور ہری چند کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر مسیح کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنے دماغ میں یہ رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ مسیح صحت مند جوان تھا اور ہری چند اور شانتی دونوں ادھیڑ عمر اور کمزور سے تھے۔ ویسے بھی وہ لاوارث تھے، یہی وجہ تھی کہ مسیح کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ اسے اندر سے سارے گھر کے متعلق معلومات تھیں۔ وہ سیدھا ہری چند کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس میں ایک لمبے پھل والا چاقو چھپا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند سو رہے تھے۔ مسیح ادھر ادھر رقم تلاش کرنے لگا۔ اس کی بے احتیاطی سے ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ہری چند کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مسیح کو حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مسیح نے لپک کر بڑی سختی سے اس کے منہ پر پیچھے سے ہو کر ہاتھ رکھ دیا اور دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر اس کی شہرک کاٹ دی۔ ہری چند کے بعد اس نے سوئی ہوئی شانتی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے اطمینان سے تلاشی لے کر رقم تلاش کی۔ اس رقم کے ساتھ ہی زیورات بھی تھے۔ دونوں چیزیں لے کر وہ دیوار پھاند کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کر چاقو کو دھو کر اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ زیور کو بھی اس نے گھر میں چھپا دیا اور خود صبح سویرے رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب یہ معاملہ دب جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے رقم برآمد کر لی اور آلۂ قتل اور زیور کی برآمدگی کے لیے اس کو ساتھ لے جا کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں چیزیں برآمد کر لیں۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں سے مسیح کو 10 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔